السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام اور خواتین اسلام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک واقعہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے گناہوں سے بچتا ہے، پرہیز کرتا ہے، تو کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ایسی چیزیں ظاہر فرما دیتا ہے کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہیں۔ اس کو بولتے ہیں کرامت، یعنی جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے خصوصی بندے ہوتے ہیں اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صاحب کرامت بنا دیتا ہے، اس سے کرامت ظاہر ہوتی ہے، یعنی ایسی چیزیں ظاہر ہوتی ہیں جسے دیکھ کر لوگ حیران ہو جاتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں۔ آئیے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بخاری مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جریج نامی ایک شخص سے تھا، اور یہ بڑا ہی عابد و زاہد تھا، بڑا ہی متقی تھا اور بہت ہی زیادہ عبادت گزار تھا۔ اس نے ایک معبد بنایا، یعنی ایک عبادت خانہ بنایا، اور بنانے کے بعد اس عبادت خانے میں عبادت کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے اس کی عبادت کا، اس کی ریاضت کا، اس کے تقوی اور طہارت کا سب لوگوں میں چرچا ہو گیا۔ وہ مشہور ہو گیا کہ جریج یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، بہت بڑا متقی ہے، بہت ہی عابد و زاہد ہے، بہت بڑا عبادت گزار ہے۔ تو جب اس کا چرچا ہو گیا، اس کی شہرت ہو گئی، سارے لوگوں میں سب لوگ اس کو جان گئے، اس کو پہچان گئے، اس کی عبادت و ریاضت کی وجہ سے، اس کے زہد و تقوی کی وجہ سے، اس کی اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ کچھ لوگ ایسے تھے بنی اسرائیل کے اندر میں جو لوگ اس سے حسد کرنے لگے اس کی عبادت و ریاضت کو دیکھ کر۔ اب لوگوں نے یہ سوچا کہ اب اس کو بدنام کیا جائے، کس طرح اس کو بدنام کیا جائے اور اس کی عزت کو ملیا میٹ کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ پلاننگ کی اور یہ منصوبہ بنایا کہ ایک زانیہ عورت کو، ایک فاحشہ عورت کو اس کے پاس بھیجا جائے، تاکہ وہ جریج اس سے غلط کام کرے، اور اس طرح ہم سب کے سامنے اس کو بدنام کریں گے ہم، اور اس کی عزت کو ختم کر دیں گے ہم۔ تو ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے ایک فاحشہ عورت کو، ایک بدکار عورت کو، ایک زانیہ عورت کو ٹھیک کیا، سیٹنگ کیا، متعین کیا، اور یہ کہا کہ تم معبد جاؤ، جریج جہاں عبادت کرتا ہے عبادت خانے میں، وہاں جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد اسے گمراہ کرو، اسے بہکاؤ، اور اسے اپنے محبت میں گرفتار کرو اور غلط کام کرنے کے لیے کہو۔ تو چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وہ زانیہ عورت اس جریج شخص کے پاس جو بڑا عابد و زاہد تھا، اس کے معبد میں، اس کی عبادت خانے میں گئی، اور جانے کے بعد اپنے آپ کو پیش کیا اور یہ کہا کہ میرے ساتھ غلط کام کرو۔ تو وہ شخص جو بڑا متقی تھا، وہ تو بڑا عابد و زاہد تھا، وہ اس سے انکار کر دیا، بولے نہیں، ہم یہ کام نہیں کر سکتے ہیں، ہم اتنا برا کام نہیں کر پائیں گے اور نہیں کر سکتے ہم۔ تو جب جریج نے اس کو نہیں مانا اور اس کی خواہش کو پورا نہیں کیا، اس کا انکار کر دیا، تو پاس ہی میں وہ عورت نکلی، وہ زانیہ عورت نکل گئی۔ جب اس کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو وہ نکل گئی، اور نکلنے کے بعد پاس ہی میں، معبد خانے کے پاس ہی میں، یعنی عبادت خانے کے پاس ہی میں ایک چراگاہ تھا، تو ایک چرواہا اپنی بکری کو چرا رہا تھا۔ تو یہ اب زانیہ عورت کیا کی، وہاں سے نکلنے کے بعد، جریج سے نکلنے کے بعد اس چرواہے کے پاس گئی، اس سے غلط کام کرا لیا، اس سے یعنی کہ زنا کروا لیا اس عورت نے۔ تو اب کیا ہوا، کچھ دنوں کے بعد اس سے بچہ پیدا ہو گیا، یعنی وہ حمل سے ہو گئی، اور کچھ دنوں کے بعد اس سے ایک بچہ پیدا ہوا۔ تو جب بچہ پیدا ہوا تو لوگوں نے پوچھا اس زانیہ عورت سے، یہ بچہ کس کا ہے؟
تو اس زانی عورت نے کہا یہ بچہ جریج کا ہے، یہ بچہ جریج کا ہے۔ تو اب موقع مل گیا، تو اب لوگ جریج کے پاس گئے، جریج کے عبادت خانے میں گئے اور اس کو باہر نکالا، اور باہر نکالنے کے بعد اسے خوب مارا پیٹا، اس کو بدنام کیا، اس کو ذلیل کیا سب لوگوں کے سامنے، اور اس کے عبادت خانے کو، معبد کو گرا دیا، توڑ دیا۔ تو جریج نے کہا کیا بات ہے، تم مجھے کیوں مار رہے ہو، پیٹ رہے ہو، کیا بات ہے، میں نے کیا کیا ہے، کیا معاملہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا تم بڑا متقی بنتے ہو دکھانے کے لیے، بڑا تم صوفی بنتے ہو دکھانے کے لیے، لیکن تم نے یہ کام کیا ہے، یہ حرکت کیا ہے۔ بولے کیا؟ کہ تم نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا ہے، بدکاری کیا ہے، اور دیکھو اس سے بچہ بھی پیدا ہو چکا ہے، لٹھی کے بچہ کو لے کر آؤ۔ وہ کہاں بچہ، وہ بچہ کہاں ہے، اسے لے کر آؤ۔ تو اس بچے کو جریج کے پاس لایا گیا۔ تو اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جب اس بچے کو جریج کے پاس لایا گیا تو جریج نے پہلے نماز پڑھی، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ اللہ سے دعا کیا، اے اللہ مجھے اس سے بچا لے، اے اللہ مجھے اس سے پاک کر دے، جو مجھ پر تہمت لگی ہے اس زنا کا، اس بدکاری کا، اللہ اس کو ہم سے ختم کر دے، لوگوں کی نظر میں مجھے اچھا محبوب بنا دے۔ یہ دعا کیا جریج نے۔ دعا کرنے کے بعد اٹھا اور بچے کے پاس گیا اور انگلی سے اسے کچوکا لگایا، اسے چھوا، اسے دبایا۔ پھر اس کے بعد جریج نے اس بچے سے کہا اور پوچھا، اے بچہ تو بتا تیرا باپ کون ہے؟ تو دیکھیں اس وقت یہ بچہ بول اٹھا کہ نہیں، میرا باپ یہ نہیں ہے، میرا باپ ایک چرواہا ہے، میرا باپ جریج نہیں ہے بلکہ میرا باپ چرواہا ہے، اس کے ذریعے سے میں دنیا میں آیا ہوں۔ تو جب یہ کرامت اور یہ چیز اور یہ عمل دیکھا سارے لوگوں نے تو لوگ حیران رہ گئے، لوگ بالکل حیران رہ گئے، لوگ بالکل دنگ رہ گئے۔ اور جب یہ منظر دیکھا تو لوگ آ کر جریج کو بوسا دینے لگے، چومنے لگے اور اس سے گلے ملنے لگے کہ اتنا بڑا تم نے کام کیا ہے، کتنا اچھا تم نے کام کیا ہے کہ تمہارے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے تمہیں پاک کر دیا، تم اس گناہ سے بچ گئے تو اللہ نے اس عمل کی وجہ سے تمہیں پاک کر دیا۔ تو لوگ مبارکباد دینے لگے، بوسا دینے لگے، اسے چومنے لگے۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے غلطی مانی کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہمیں معاف کر دیں، میں آپ کا جو معبد تھا، جو عبادت خانہ تھا، میں نے اسے گرا دیا ہے، اب میں بالکل شرمندہ ہو چکا ہوں، میں آپ کے لیے ایک سونے کا عبادت خانہ۔ دیکھیں آپ لوگوں نے، بنی اسرائیل کے لوگوں نے کیا پیشکش کی جریج کے سامنے، میں نے جو آپ کے ساتھ غلط کام کیا ہے، غلط حرکت کیا ہے، میں اس پر شرمندہ ہوں، نادم ہوں، کی عبادت کے لیے ایک معبد بنا دیتا ہوں، ایک عبادت گاہ بنا دیتا ہوں سونے کا۔ تو جریج نے کہا کہ نہیں، مجھے سونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا جیسا عبادت خانہ پہلے تھا ویسا ہی بنا دو۔ تو دیکھیں یہ پورا واقعہ ہے، اس واقعے میں ہمیں یہ درس ملتا ہے اور ہمارے لیے یہ پیغام ہے، یہ نصیحت ہے کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، گناہوں سے بچ جاتا ہے، خصوصاً ایسا گناہ جس کا تعلق خواہشات نفسانی سے ہو، جس کا تعلق شہوات سے ہو، جس کا تعلق عورتوں سے ہو، خصوصاً ایسا گناہ، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کرامت ظاہر فرماتا ہے اور ایسے ایسے عمل اس سے صادر فرماتا ہے کہ لوگ دیکھ کر حیران و شزدر رہ جاتے ہیں، دنگ رہ جاتے ہیں کہ دیکھا آپ نے یہاں پر یہی عمل اللہ نے ظاہر کیا کہ بچہ دیکھیں، بچہ بولتا نہیں ہے، ایک بچہ جو بالکل گود میں ہو، پیدا ہوا ہو، وہ بولتا نہیں ہے، وہ بول ہی نہیں سکتا، قانون اللہ کا یہ نہیں ہے کہ بچہ بولے، لیکن کیا کیا اللہ نے اس بچے سے بلوا دیا۔ یہ کرامت ہے، یہ کرامت نہیں تو اور کیا، ایک ایسی چیز جو کبھی ہوتی نہیں ہے اللہ نے اس کو کروا دیا سب کے سامنے، اس کو بولتے کرامت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے متقی لوگوں سے، اپنی خاص بندوں پر ایسی ایسی کرامت، ایسے اعمال ظاہر فرماتا ہے کہ جسے دیکھ کر لوگ حیران و شزدر رہ جاتے ہیں اور دنگ رہ جاتے ہیں۔ تو یہ واقعہ ہے ایک اللہ کے نیک بندے کا، اللہ کے متقی کا۔ اگر ہم اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے، اللہ کے مخلص بندے بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ ایسے اعمال ظاہر فرمائے گا، ایسے اعمال صادر فرمائے گا جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جائیں گے، دنگ رہ جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم سارے گناہوں سے پرہیز کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مصیبتوں سے نکالنے کا راستہ پیدا کر دے۔ جیسا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جریج نامی شخص کو، عابد و زاہد کو ایک بہت بڑے بدکاری سے
پاک و صاف کر دیا اور اسے بالکل سب کے سامنے عزت بخش دیا اور سب کے سامنے محبوب بندہ بنا دیا اور نیک بندہ بنا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔